يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آسان ترجمہ ويسألونك اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان سے بارے المحیض حالت حیض کل آپ کہہ دیں ہوا وہ اذن گندگی فاعتزلوا پس تم الگ رہو النساء عورتیں فی میں المحیض حالت حیض ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فیضا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں فاتوہن تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تمہیں اللہ نے انا بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والے و یحب اور دوست رکھتا ہے المتطہرین پاک کرنے والے اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا کہہ دے وہ گندگی ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوئیں پھر جب وہ پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کی عادت ہے اس حالت میں مجامت کرنا نماز روزہ سب حرام ہیں اور خلاف عادت جو خون آئے وہ بیماری ہے اس میں مجامت نماز روزہ سب درست ہیں اس کا حال ایسا ہے جیسے زخم یا فسد سے خون نکلنے کا یہود اور مجوس حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور ایک گھر میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے تھے اور نصارہ مجامت سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صاف فرما دیا کہ مجامعت اس حالت میں حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب درست ہیں یہود کا افراط اور نصارہ کی تفرید دونوں مردود ہو گئیں
پاک ہونے میں تفصیل ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن پر موقوف ہو تو اسی وقت سے مجامد درست ہے، اور اگر 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا، مثلاً 6 روز کے بعد اور عورت کی عادت بھی 6 روز کی تھی، تو مجامد خون کے موقوف ہوتی ہی درست نہیں، بلکہ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد مجامد درست ہوگی، اور اگر عورت کی عادت 7 یا 8 دن کی تھی تو ان دنوں کے پورا کرنے کے بعد مجامد درست ہوگی۔ جس موقع سے مجامد کی اجازت دی یعنی آگے کی راہ سے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا موقع یعنی لواطت حرام ہے، یعنی جو توبہ کرتے ہیں گناہ سے جو ان سے اتفاقیہ صادر ہوا، مثلاً حالت حیض میں وطی کا مرتکب ہوا اور ناپاکی یعنی گناہوں، اور وطی حالت حیض اور وطی موقع نجس سے اعتراض کرتے ہیں۔ نساؤکم خرص لکم فاتوا خرصکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ آسان ترجمہ: نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثن کھیتی، لکم تمہاری، فاتو سو تم آؤ، خرصکم اپنی کھیتی، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اور دوڑو اللہ واعلموا اور تم جان لو، انکم کہ تم، ملاقوہ ملنے والے اس سے، وبشر اور خوشخبری دیں، المؤمنین ایمان والے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے، اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔ یہود عورت کی پشت کی طرف ہو کر وطی کرنے کو ممنوع کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس سے بچہ اخول پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم اور اولاد بمنزلہ پیداوار کے ہے، یعنی اس سے مقصود اصلی صرف نسل کا باقی رکھنا اور اولاد کا پیدا ہونا ہے۔ سو تم کو اختیار ہے، آگے سے یا کروٹ سے یا پشت سے پڑھ کر یا بیٹھ کر، جس طرح چاہو مجامد کرو، مگر یہ ضرور ہے کہ تہم ریزی ایسی خاص موقع میں ہو جہاں پیداواری کی امید ہو، یعنی مجامد خاص فرض ہی میں ہی ہو، لواطت ہرگز نہ ہو۔ یہود کا خیال غلط ہے کہ اس سے بچہ احول پیدا ہوتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اپنے لیے کرتے رہو، یا کہ وطی سے اولاد صالحہ مطلوب ہونی چاہیے، محض حظ نفس مقصود نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ: وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ بناؤ اللہ عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرّوا تم حسن سلوک کرو، اور تتقوا پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور صلح کراؤ، بینہ درمیان، الناس لوگ، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ یعنی کسی اچھے کام نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا بیٹھے، مثلاً ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا فقیر کو کچھ نہ دوں گا، یا باہم کسی میں مصالحت نہ کراؤں گا، ایسی قسموں میں خدا کے نام کو برے کاموں کے لیے ذریعہ بنانا ہوا، سو ایسا ہرگز مت کرو، اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو اس کا توڑنا اور کفارہ دینا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے، اور اگر کوئی عظمت و جلال خداوندی کی وجہ سے قسم کھانے سے رکتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو خوب جانتا ہے، تمہاری کوئی بات ظاہری اور باطنی اس سے مخفی نہیں، اس لیے نیت قلبی اور قول لسانی دونوں میں احتیاط لازم ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ آسان ترجمہ: لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغو لغو بیہودہ، فی میں، ایمانکم قسمیں تمہاری، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں، بما پر جو، کسبت کمایا، قلوبکم دل تمہارے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار۔
نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ لغو اور بیہودہ قسم وہ ہے کہ منہ سے عادت اور حرف کے موافق بے ساختہ اور نخواستہ نکل جائے اور دل کو خبر تک نہ ہو، ایسی قسم کا نہ کفارہ ہے نہ اس میں گناہ ہے، البتہ اگر کوئی بالقصد الفاظ قسمیں مثل واللہ اور باللہ کہے اور اس سے محض تاکید مقصود ہو، قسم کا قصد نہ ہو، تو اس پر ضرور کفارہ لازم ہوگا، اور کفارے کا بیان آگے آ جائے گا۔ یعنی جو قسم جان بوجھ کر کھائے کہ جس میں دل کی زبان کے موافق ہو، اس قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔ غفور ہے کہ لغو اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہ فرمائے، حلیم ہے کہ مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا، شاید بندہ توبہ کر لے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آسان ترجمہ، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من سے نسائہم عورتیں اپنی، تربص انتظار، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاءوا رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 ماہ کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ، وَإِنْ اور اگر عزموا انہوں نے ارادہ کیا، طلاق فَإِنَّ تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا۔ اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ دے گا، اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ فائدہ الا شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس جانے سے 4 مہینے زائد کے لیے یا بلا قید مدت قسم کھا لے اور 4 مہینے سے کم الا نہ ہوگا۔ الا کی تینوں صورتوں میں 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس جائے گا، کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، ورنہ 4 ماہ کی ختم پر بلا طلاق دیے عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر 4 مہینے سے کم پر قسم کھائے، مثلاً قسم کھائی کہ 3 مہینے عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو یہ الا شرعی نہیں، اس کا یہ حکم ہے کہ اگر قسم کو توڑا، مثلاً سورہ مذکورہ میں 3 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم کو پورا کیا یعنی 3 مہینے تک مثلاً اس کے پاس نہ گیا تو نہ عورت پر طلاق پڑے گی نہ کفارہ لازم ہوگا۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ آسان ترجمہ، والمطلقات و طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنی تئیں، 3 قروء مدت حیض، ولا یحل اور جائز نہیں، لہن ان کے لیے، ان یکتمن وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا کیا اللہ فی میں، ارحامہن ان کے رحم، جمع ان اگر کننا یؤمنن ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، اور الیوم الآخر یوم آخر، و بعولتہن اور خاوند ان کے، حق کو زیادہ حقدار، بردہن واپسی ان کی، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں، اصلاحاً بہتری، سلوک، ولہن اور عورتوں کے لیے، مثل جیسے الذی جو علیہن عورتوں پر، فرض، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجۃ ایک درجہ، واللہ اور اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں، اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔
جب مرد نے عورت کو طلاق دی تو ابھی اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح روا نہیں جب تک 3 حیض پورے نہ ہو جائیں، تاکہ حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور کسی کی اولاد کسی کو نہ مل جائے۔ اسی لیے عورت پر فرض ہے کہ جو ان کے پیٹ میں ہو اس کو ظاہر کر دیں، خواہ حمل ہو یا حیض آتا ہو، اور اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ فائدہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں متعلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت شرعیہ کی نوبت خاوند کو آ چکی ہو، اور ان عورتوں کو حیض بھی آتا ہو اور آزاد بھی ہوں، کسی کی لونڈی نہ ہوں، کیونکہ جس عورت سے صحبت یا خلوت کی نوبت نہ آئے اس کے اوپر طلاق کے بعد عدت بالکل نہیں، اور جس عورت کو حیض نہ آئے، مثلاً صغیر سن ہے یا بہت بوڑھی ہو گئی یا اس کو حمل ہے، تو پہلی دونوں صورتوں میں اس کی عدت 3 مہینے ہیں، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو عورت آزاد نہ ہو بلکہ کسی کی شرعی قاعدے کے موافق لونڈی ہو، اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 2 حیض، اور حیض نہ آئے تو اگر وہ صغیرہ یا بڑھیا ہے تو اس کی عدت 1.5 مہینہ ہے اور حاملہ ہے تو وہی وضع حمل ہے۔ دوسری آیتوں اور حدیثوں سے یہ تفصیل ثابت ہے، یعنی عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر رکھ لے، اگرچہ عورت کی خوشی نہ ہو، مگر اسے لٹانے سے مقصود سلوک اور اصلاح ہے۔ عورت کو ستانا یا اس دباؤ میں اس سے مہر کا معاف کرانا منظور نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اگر ایسا کرے گا گناہگار ہوگا، رجت بھی صحیح ہو جائے گی۔ یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں، جن کے قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی ہر قسم کی حق تلفی ممنوع ہو گئی، مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے، تو اس لیے رجت میں اختیار مرد کو ہی دیا گیا۔